حکایت طوطا کہنے لگا کہ کسی شہر میں ایک مرد لشکری جورو نہایت خوبصورت رکھتا تھا اور اس کی حرمت کی نگہبانی کیا کرتا تھا۔ ایک دم اس کے پاس سے جدا نہ ہوتا۔ اتفاقاً گردش فلکی سے لشکری محتاج ہوا۔ تب اس کی جورو نے پوچھا کہ اے صاحب، تم نے کیوں اپنا کاروبار دنیا کا موقوف کیا جو احوال یہاں تک پہنچا؟ اس نے کہا کہ اے بی بی، مجھے تیرا اعتبار نہیں، اس لیے کہ سب کاروبار تباہ کر کے یہاں تک خراب ہوا۔ نہ کہیں جا سکتا ہوں، نہ کسی کی نوکری کر سکتا ہوں۔ تب اس نے کہا، اجی ایسے خیال فاسد کو اپنے جی سے دور کرو کہ اس عورت نیک بخت کو کوئی مرد فریفتہ نہیں کر سکتا اور بدبخت بی بی کو کوئی شوہر سنبھال نہیں سکتا۔ تم نے حکایت اس جوگی کی نہیں سنی جو ہاتھی کی صورت بن کر اپنی جورو کو پیٹھ پر چڑھائے جنگل جنگل پڑا پھرتا تھا اور وہ بے حیا پھر بھی باز نہ آئی؟ تب اس لشکری نے پوچھا کہ اس کی نقل کیوں کر ہے؟ تو بی بی کہنے لگی، نقل ہے کہ ایک راہگیر نے کسی بیابان میں ایک فیل مست مما اماری دیکھا کہ چلا آتا ہے۔ تب وہ اس کی دہشت سے ایک بلند درخت پر چڑھ گیا۔ رضاکار وہ فیل اسی درخت کے نیچے آیا اور اس اماری کو اپنی پیٹھ سے اسی جگہ اتار کر رکھا اور آپ چرائی کو گیا۔ اس مرد نے دیکھا کہ اس اماری میں ایک عورت خوبصورت حسین ہے، اس واسطے اس درخت پر سے اترا، اس کے پاس آ کر باتیں اور مذاقیں کرنے لگا۔ وہ بھی اسے خوش ہو کر اپنے مطلب کی باتیں ناز و انداز سے کر کے ایسے کہ گویا ہمیشہ کی آشنائی تھی۔ اس عورت نے ایک تاگا اپنی جیب سے گرہ دار نکالا اور ایک گرہ اس ڈورے میں اور دی۔ تب اس مرد نے پوچھا کہ تم کو اپنے خدا کی قسم سچ کہو کہ یہ ڈورا کیسا ہے اور یہ گرہیں اس میں کیسی ہیں، مجھ کو بھی اس احوال سے خبردار کرو۔ تب وہ بدذات کہنے لگی کہ میرا شوہر جادوگر ہے، میری حفاظت کے واسطے ہاتھی بنا رہتا ہے اور مجھے اپنی پیٹھ پر چڑھائے جنگل جنگل پھرتا ہے۔ اس کی اس خریداری پر میں 100 مردوں سے ملی اور یادگاری کے واسطے ایک ایک گرہ دی۔ آج تجھ سمیت 101 گرہ ہوئی۔ جب وہ یہ داستان تمام کر چکی تب اس کے شوہر نے کہا کہ اب میرے حق میں کیا فرماتی ہو؟ جو کہو سو کروں۔ تب اس عورت نے کہا کہ بہتر مصلحت یہی ہے کہ تم سفر کرو اور کسی کے نوکر ہو۔ میں گلدستہ تر و تازہ پھولوں کا دیتی ہوں، جب تک وہ گلدستہ پسماندہ نہ ہو تب تک جاننا کہ میری بیوی حرمت و عصمت سے بیٹھی ہے، اور اگر خدا نخواستہ وہ مرجھا جاوے تو معلوم کرنا کہ اسے کچھ فعل صادر ہوا۔ یہ بات اس لشکری کو خوش آئی۔ تب ناچار اس سے جدا ہو کر کسی ملک کو واسطے روزگار کے چلا اور اس عورت نے موافقت کہنے کے گلدستہ اسے دے کر رخصت کیا۔ آخر وہ کسی شہر میں پہنچا اور کسی امیر زادے کا نوکر ہوا۔ غرض یہ کہ اس گلدستہ کو بخوبی آٹھوں پہر اپنے پاس رکھتا اور دیکھتا کہ اتنے میں موسم خزاں کا گلستان جہان میں پہنچا اور ہر ایک گل و گنچا نے چمن دھر سے سفر کیا اور زمانے میں گل و گنچا کا نام و نشان نہ رہا سوائے اس گلدستہ کے جو اس لشکری کے پاس تھا۔ تب امیر زادے نے اپنے مصاحبوں سے کہ اگر لاکھ روپے خرچ کیجئے تو ایک پھول میسر نہیں ہوتا اور کسی بادشاہ وزیر کے ہاتھ بھی یہی نہیں لگتا۔ تعجب ہے کہ یہ بیچارہ غریب سپاہی ہمیشہ ایک گلدستہ تازہ بتازہ کہاں سے لاتا ہے؟ تب انہوں نے عرض کی کہ حضرت سلامت، ہم کو بھی تعجب ہے۔ تب اس امیر نے پوچھا کہ اے لشکری، یہ گلدستہ کیسا ہے اور کہاں سے تیرے ہاتھ لگا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ مجھے میری بیوی نے اپنی حرمت کی نشانی دی ہے اور کہا ہے کہ جب تک یہ گلدستہ تر و تازہ رہے گا یقین جانیو کہ میری عصمت کا دامن گناہ سے نہیں بھرا۔ اس بات پر وہ امیر زادہ ہنسا اور کہنے لگا کہ اے لشکری، جورو تیری جادوگر اور مکارہ ہے، اس نے تجھے فریب دیا ہے اور اپنے 2 باورچیوں میں ایک کو کہا کہ تو اس لشکری کے شہر میں جا اور اس کی بیوی سے جس طرح مکر و فریب سے بنے مل کر جلد آ اور اس کی کیفیت سے آگاہ کر، دیکھے تو یہ گلدستہ کھلا رہتا ہے یا نہیں، بھلا یہ بھی معلوم ہو۔ وہ باورچی اپنے آقا کے حکم کے باموجب اس کے شہر میں گیا اور ایک عورت کو کچھ سمجھا بجھا کر اس کے پاس بھیجا۔ وہ پیرزال اس عورت کے گھر گئی اور جو کچھ کہ اس نے کہا تھا سو سب کہا، بلکہ اپنی طرف سے بھی بہت کچھ کہا، لیکن اس نے کچھ جواب اس کٹنی کو نہ دیا، بس اتنا کہا کہ اس مرد کو میرے پاس لے آ، میں دیکھوں وہ میرے لائق ہے یا نہیں۔ آخر اس بڑھیا نے اس شخص کو اس عورت کے سامنے کر دیا۔ تب اس نیک بخت نے اس مرد کے کان میں جھک کر کہا کہ اچھا میں حاضر ہوں، لیکن اس وقت تو جا اور اس رنڈی سے کہے کہ میں اس عورت سے دوستی نہ کروں گا کہ میرے لائق نہیں، اور بعد پہر رات کے اکیلا بے دھڑک میرے پاس چلا، پھر جو کچھ تو کہے گا میں قبول کروں گی۔
پر اس کو خبر مت کر، کیونکہ یہ راز اس قوم سے کہنا اچھا نہیں ہے۔ غرض اس مرد نے اس بات کو پسند کیا اور اس کے کہنے کے باوجود اس رنڈی سے کہا کہ میں اس سے آشنائی نہ کروں گا کیونکہ یہ میرے قابل نہیں، اور بعد آدھی رات کے اس عورت کے دروازے پر آیا اور دستک دی۔ اس عورت نے اپنے گھر کے اندر ہی کنویں پر ایک چارپائی کچے سوت کی بنی ہوئی بچھوائی اور ایک چادر اس پر کسوا کر اس مرد کو بلا کر کہا کہ اس پر بیٹھ۔ وہ مارے خوشی کے جو ہی بیٹھا وہیں اس کے اندر گر پڑا اور گل کرنے لگا۔ تب اس بی بی نے کہا کہ اے شخص، سچ کہہ تو کون ہے اور کس کا بھیجا ہوا ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ اگر سچ کہتا ہے تو جیتا چھوڑوں گی، اور نہیں تو اس کنویں میں تیری جان ماروں گی۔ تب اس نے بنا چاری تمام احوال اپنا اور اس امیر زادے کا اور اس کے خامد کا مفصل بیان کیا، پر اس حادثے سے نہ نکل سکا۔ اسی چاہ میں ایک مدت بند رہا۔ اس امیر زادے نے اس کے پھر نہ آنے کے باعث سے دوسرے باورچی سے کہا کہ تو بھی یہاں سے بہت سا مال تجارت کا اس شہر میں لے جا اور اس عورت سے دوستی کر کے جلد پھر آ، لیکن ایسا نہ کرتا کہ تو بھی اس کی طرح وہیں کا ہو رہے۔ آخر وہ بھی اس ملک میں گیا اور رنڈی کو اپنے ساتھ لے کر اس کے گھر آیا، اور اسی طرح سے وہ بھی اسی چاہ میں قید ہوا۔ تب امیر زادے نے جانا کہ شاید اس پر کچھ آفت پڑی جو اب تک ادھر نہ آیا۔ تب آپ ہی ناچار ہو کر ایک روز شکار کا بہانہ کر کے اس ملک کو چلا، اور مال لشکر وہ لشکری بھی اس کے ساتھ گیا، اور گلدستہ تر و تازہ اپنی بیوی کے آگے رکھ دیا۔ تب اس عورت نے واردات اپنی گزری ہوئی ہو بہو اپنے شوہر سے کہی۔ بعد 2 دن کے وہ لشکری اپنے آقا کو گھر لے گیا اور ضیافت کی، اور ان دونوں کو اس کنویں میں سے نکالا، لونڈی کے کپڑے پہنا کر کہا کہ ہمارے گھر مہمان آیا ہے، اگر تم آج کھانا اچھا پکا کے ان کے آگے لے جاؤ گے اور خدمت ان کی بجا لاؤ گے تو کل ہم تم کو آزاد کریں گے۔ غرض وہ دونوں ویسے ہی کپڑے پہن کر کھانا امیر زادے کے روبرو لے گئے۔ چونکہ کنویں کے دکھ سے اور تھوڑا کھانے سے سر کے بال اور مونچھ داڑھی کے جھڑ پڑے تھے اور منہ کا رنگ متغیر ہو گیا تھا۔ امیر زادے نے فی الفور انہیں نہ پہچانا اور لشکری سے پوچھا کہ ان بادیوں نے ایسی کیا تقصیر کی ہے جو تم نے ان کا سر منڈوایا ہے اور اس احوال کو پہنچایا ہے۔ تب اس لشکری نے کہا کہ انہوں نے بڑا گناہ کیا ہے، میں کیا عرض کروں، آپ ہی ان سے پوچھئے، یہ آپ ہی گناہ بیان کریں گے۔ آخر اس امیر زادے نے غور کر کے دیکھا تو اپنے باورچیوں کو پہچانا، اور انہوں نے بھی اپنے آقا کو پہچانا۔ تب وہ دونوں دوڑ کر اس کے پاؤں پر گر پڑے اور بے اختیار رونے لگے اور اس لشکری کی جوروں کی عصمت پر گواہی دی۔ جب اس لشکری کی عورت نے پردے کے اندر سے کہا کہ اے امیر زادے، میں وہی عورت ہوں کہ جس کو تو نے جادوگر مقرر کیا تھا اور میرے خامد کو احمق بنا کر ہنسا تھا اور میرے امتحان کے واسطے آدمی بھیجے تھے، اب دیکھا تو نے کہ میں کیسی ہوں اور خدا کے فضل سے میری عصمت کیسی ہے۔ تب وہ امیر زیادہ شرمندہ ہوا اور غدار اور عذر خواہی کرنے لگا۔ جس وقت طوطے نے یہ داستان تمام کی، اس وقت کہا کہ اے خجستہ، اب جلد جا اور اپنے معشوق سے مل، مبادا اس عرصہ میں کہیں تیرا شوہر آ جاوے تو ناحق وعدہ شکن اور جھوٹی اپنے دوست کے آگے ہوے گی۔ کتبانوں نے یہ سنتے ہی چاہا کہ اپنے تئیں اس کے پاس پہنچاوے۔ اتنے میں صبح ہوئی اور مرغ نے بانگ دی، جانا اس کا اس روز بھی موقوف رہا۔ تب یہ شعر پڑھنے لگی: گردش سے آسماں کے نزدیک ہے سبھی کچھ، تجھ سے ہمیں ملانا ایک دور ہے تو یہ ہے۔